السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 45، 46 اور 47 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف مبعوث فرمائے گئے، ان کا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جب سورہ مقدسہ کا آغاز ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رہنمائی دی، اور وہ مومن جماعت جو سچی جماعت ہے، اس سچی جماعت کے لیے ایک سچی فکر کی ضرورت ہے جو کلام مقدس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور پھر اس سچی قیادت کے لیے وہ رہنما اصول ہیں جن پر اس نے چل کر دنیا کی قیادت کرنی ہے، رہنمائی دینی ہے۔ یہ ساری چیزیں ارشاد فرما کر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اور یہ کلام مقدس اصل میں حکیم اور علیم کی طرف سے ہے۔ اب اس میں جو مزید رہنمائی لینی ہے سچی تاریخ سے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر واقعہ ذکر ہے۔ جیسے مختلف جگہوں پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بکھرے ہوئے ہیں، تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے برگزیدہ بنایا، بڑے اونچے منصب سے نوازا، اس واقعہ کا ذکر ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹاسک ہے، اور سارے انبیاء کا ٹاسک وہی ہے، وہ فرعون سے مقابلہ ہے، ظالم فرعون، ظالم سسٹم سے مقابلہ ہے۔ اس کی رہنمائی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، رہنمائی دی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو اور آج ہمیں اور قیامت تک یہ رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اصل میں ظلم کا مقابلہ ضروری ہے۔ ظالم طاقتیں جو انسانی حقوق سلب کر لیتی ہیں، ان کو قائم نہیں رہنا چاہیے۔ اگلے پھر رکوعات میں، 2 رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور سلیمان علیہ السلام کی جو رٹ ہے وہ امتیازی خصوصیات کے ساتھ آپ کی حکمرانی، اس کی تفصیلات، اور اس میں ایک اہم واقعہ ملکہ بلقیس کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ان تمام واقعات کا ہدف، ٹارگٹ ایک ہی ہے
کہ سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل، انسانیت کو ترقی دینا، دنیا اور آخرت میں ترقی دینا، انسانیت کو اللہ سے جوڑنا، اللہ رب العزت کی پہچان اور رضا انسانوں کو سمجھانا، اور انسانوں کے مابین آپس کے جو تعلقات اور روابط ہیں وہ عدل کی نظام پر قائم کرنا، ان کے حقوق قائم کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت ہے، اس کی جو وسعت ہے، وہ ملکہ بلقیس کے عنوان سے یہ سمجھا دیا گیا کہ آپ کی سلطنت میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، شہر نہیں ہے جس پر آپ نے حکومت نہیں کی۔ اسی طریقے سے جو بڑی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، اڑنے والے، ان پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے۔ آج کے درس میں قوم سمود کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے، لیکن یہاں پر مختصر جملے ہیں، ان کی تفصیلات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الشعراء میں پڑھی ہے، سورۃ الاعراف میں پڑھی ہے، مختلف صورتوں میں، سورۃ ہود میں پڑھی ہم نے 12ویں پارے میں۔ تو یہ جو تفصیلات ہیں مختلف رکوعات میں، صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسلسل رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس مکی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بھی یاد کروایا جا رہا ہے کہ جس طرح قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور قوم سمود نے جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح جھٹلایا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، صالحا، حضرت صالح علیہ السلام کو۔ صالح علیہ السلام نے کیا فکر پیش کی، کیا فلسفی دی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی فکر اور فلسفی ہے کہ اللہ کو پہچانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، وہاں بھی اللہ کی پہچان کو پیش کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی رٹ کو اپنے فکر اور فلسفے پہ غالب کرو، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جب یہ دعوت پیش کی گئی تو اس دعوت کے نتیجے میں دو گروہ پیدا ہو گئے، ایک مومنین کا سچا گروہ جو حزب اللہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور دوسرا کفار مشرکین کا گروہ جو منکرین ہیں، مخالفین ہیں، آپ کے مقابلے میں آ گئے، ان کا گروہ پیدا ہو گیا۔ یہ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے ہیں، کس چیز پہ جھگڑتے ہیں کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ جیسا کہ سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما چکے قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، متکبرین حکمرانوں نے اپنی قوم کے وہ لوگ جن کو وہ غریب سمجھتے ہیں اور جو مومن ہیں، ان سے یہ کہا، یعنی جھگڑا کیا ان کے ساتھ کہ یہ کیا صالح علیہ السلام کی تم مدد کر رہے ہو، ان پر ایمان لائے ہو، اور یہاں بھی ان کا جھگڑا موجود ہے۔ قال یا قوم، کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ،
کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو اچھائی سے پہلے؟ یعنی وہ عذاب طلب کرتے ہیں. یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، سورۃ اعراف میں رکوع نمبر 10 میں گزر چکا ہے. اے صالح اگر تو سچا ہے تو پھر اپنے اللہ سے کیا ہے وہ ہم پر عذاب نازل کرے. اور صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کیوں یہ عذاب طلب کرتے ہیں؟ لولا تستغفرون اللہ، بے وقوفو کیوں نہیں اللہ رب العزت سے تم بخشش مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پہ رحم فرمائے. انبیاء علیہ السلام تو قوم کے لیے مخلص ہے، خیر خواہ ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کر کے ہماری سچی جماعت میں شامل ہو جائیں. وہ ان کے عذاب کے مطالبے کے نتیجے میں اللہ سے استغفار کے لیے کہہ رہے ہیں. لیکن قوم کیا کہتی ہے؟ یہ اشرافیہ حکمران کیا کہتے ہیں؟ قالوا اطیرنا بک، کہنے لگے تم منحوس ہو، وبمن معک، اور یہ تیرے ساتھ جو جماعت ہے یہ بھی منحوس ہے. آپ نے آ کر، یعنی وہ منکرین مشرکین کفار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اے صالح آپ نے آ کر قوم میں پھوٹ پیدا کر دیا. ہم بڑا اکٹھے رہ رہے تھے اور ہمارا بڑا اتحاد تھا، اجتماع تھا، تم نے آ کر پھوٹ پیدا کر دیا، تو تم منحوس ہو ہمارے لیے. قالت طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو جو تمہاری نحوست ہے، تم منحوس ہو، اور تمہاری نحوست تو اللہ کے ہاں طے ہو چکی ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو آزمائی جاؤ گی. جب بھی کوئی ظالمانہ سسٹم ہوتا ہے تو ظلم کو قائم کرنے والے حکمران فرعون، نمرود، ابو جہل ہمیشہ سچے لوگوں کو منحوس قرار دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا کہ تم ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، تم نے اچھے بھلے ہم اکٹھے تھے اور ہمارے اندر آ کر پھوٹ پیدا کرتی ہے. میرے عزیزو، جب باطل کے مقابلے میں حق کی پہچان پیدا ہوگی اور حق اور باطل اکٹھے نہیں رہ سکتے تو سچی جماعت جھوٹی جماعتوں سے علیحدہ ہو جائے گی. ان میں نکھار پیدا ہوگا، ان کا امتیاز ہوگا. وہ سچی جماعت ہے، اور جھوٹی جماعتیں ہر دور کے اندر ان سچی جماعتوں کو کبھی منحوس کہیں گی، کبھی پاگل کہیں گی، کبھی دیوانہ کہیں گی. مختلف القاب سے یاد کرتے ہیں. کیوں؟ اصل میں تو وہ جو خاص اشرافیہ ہے، مافیا ہے، وہ غالب ہوتا ہے، اور جو دوسری جماعت ہوتے ہیں وہ بظاہر مغلوب ہوتے ہیں. ان کو پکڑتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، سولیوں پہ چڑھاتے ہیں، مختلف قسم کی سزائیں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں تم کمزور ہو. اسی طرح صالح علیہ السلام کو بھی قوم نے غریب سمجھتے ہوئے اور آپ کے سچے ساتھیوں کو غریب سمجھتے ہوئے منحوس قرار دے دیا. استغفر اللہ، معاذ اللہ. انشاءاللہ اگلے درس میں اس بات کو مکمل کریں گے. اللہ رب العزت سچی تاریخ، انبیاء کی جو تاریخ ہے، اور میرے عزیزو اس سے جو سچی رہنمائی ہم لے رہے ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.